بدتمیزی صرف برطانیہ میں کیوں ہوتی ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور ایک سوال یہ ہے کہ 2018 کے الیکشنز اگر منصفانہ ہوتے تو پی ٹی آئی آج کہاں ہوتی, یہ بھی آپ کو آج کے ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور کیا مراد سعید صاحب سسٹم سے زیادہ طاقتور ہیں جو ابھی تک انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا, یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور پی ٹی آئی کیا کبھی کامیاب ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کے ویلاگ میں ہم جس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. اور کے پی میں گورنر راج کیوں نہیں لگایا جاتا, اگر اس طرح بار بار کے پی سے ہی بغاوت اٹھے گی تو آپ گورنر راج لگا کے سارے مسئلے کو حل کیوں نہیں کر دیتے, یہ ایک سوال ہے جو آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے. اور احتجاج میں علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کے بچے شامل کیوں نہیں ہوتے, یہ ایک سوال ہے, واقعی سوال تو بڑا جینون ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا بنے گا, یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہی وہ سپورٹ ہے, یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں. ناظرین, آج کا اسپیشل ویلاگ ہے اور یہ ویلاگ ہے آپ کے سوالوں کے اوپر بیسڈ. جو آپ سوال کرتے ہیں, ہم نے پورا ہفتہ کوشش کیا کہ ان تمام سوالوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کا ایک سیٹسفیکٹری آنسر آپ کو دیا جائے. اور ہمارا سب سے پہلا سوال جی ہے مفتی عبد المجید صاحب کا. ان کا سوال ہے چودھری صاحب, یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اکثر بدتمیزی کرتے ہیں, وہ عموماً انہی کی مثالیں زیادہ سامنے آتی ہیں کہ یہ برطانیہ میں ہی زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف برطانیہ نہیں, نیو یارک کے اندر بھی ہوتا ہے, امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے, اور کچھ یورپ کے ملک بھی ہیں جہاں کے اوپر اس ٹائپ کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر اور یورپین یونین کے جو ملک ہیں اس کے اندر آپ کو احتجاج کا حق حاصل ہے. آپ کسی بھی شخص کے خلاف کسی بھی جگہ پہ احتجاج کر سکتے اور آپ کو روکا نہیں جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ٹچ نہیں کرنا, کسی کو دھمکی نہیں لگانی, آپ نے کسی کے اوپر آپ نے اٹیک نہیں کرنا. اگر آپ اٹیک نہیں کرتے, کسی کو ٹچ نہیں کرتے اور کسی کو دھمکی نہیں دیتے جس میں آپ جان لینے والی دھمکی ہوتی ہے, تو آپ کو کوئی شخص روک نہیں سکتا. یہ آپ کا بنیادی حق ہے وہاں پہ. اس لیے برطانیہ کے اندر پاکستانی اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں, وہاں پہ جو بھی بندہ ان کے قابو آ جائے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں. جیسے کہ ایک ویڈیو چل رہی تھی پچھلے دنوں میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ اور مریم نواز صاحبہ ایک گاڑی میں بیٹھنے کے لیے نکلے, وہ پارکنگ کے اندر تھے اور لوگ پارکنگ لاٹ میں پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے ان کی ہوٹنگ شروع کر دی اور ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی. اور پھر بلکہ ایک جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی ورکر تھا, اس نے دوسرے آدمی کا کیمرہ بھی چھین لیا, ان کا موبائل بھی چھین لیا, جس کے اوپر خاصا اس نے پروٹیسٹ بھی کیا اور اس نے رپورٹ بھی درج کروا دی کہ میرے موبائل اس نے چھیننے کی کوشش کی, جو ظاہر ہے وہاں پہ جرم ہے. تو ایک چیز یہ اس کی وجہ ہے. اب شروع میں انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی کرنے کی کوشش کی اور سعودی گورنمنٹ نے کوئی ایسا ٹھیک ٹھاک قسم کا تکہ بنایا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی حرکت وہاں پہ نہیں کی. اب ذرا کسی کو کہہ کے دیکھیں نا, وہاں پہ نعرہ لگایا ذرا, اور اس کے بعد اس کا پھر حشر دیکھیں آپ. دبئی کے اندر بھی انہوں نے پیک کر کے رکھ دیا جو جن لوگوں نے یہاں پہ حرکت کرنے کی کوشش کی. بلکہ وہاں پہ کچھ بنگالیوں نے احتجاج کیا تھا, وہ جب وہاں پہ اگست کے اندر بنگلہ دیش کے اندر پرابلم چل رہا تھا تو اس وقت, اور حسینہ واجد صاحبہ کے خلاف انہوں نے کیا تھا. تو گورنمنٹ نے ایک تو بندے پکڑے 53 لوگ اور ان سب کو سزائیں دی 10-10 سال, اور باقی سب لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے واپس بھیج دیا بنگلہ دیش. انہوں نے کہا جی احتجاج کرنا ہے تو وہاں کریں, جب تک آپ کی تسلی نہیں ہوتی وہاں پہ احتجاج کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور انہیں بین کر دیا کہ اب آپ دبئی واپس نہیں آ سکتے, یوں ہی واپس نہیں آ سکتے, بلکہ ساری اسٹیٹس نے ان کو بین کر دیا. تو اس کے بعد دیکھ لیں وہاں پہ جو بنگلہ دیشی ہیں کسی نے ٹان نہیں کی, اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ کیا ہمارے ساتھ سلوک ہوگا. لیکن برطانیہ کے اندر یہ پرابلم ہے. لیکن یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے نا, اس نے پاکستانیوں کا جو امیج برطانیہ کے اندر پہلے بھی بڑا خراب تھا, اس کو مزید خراب کر دیا ہے. مثلا دیکھیں جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا گھر ہے تو وہ اکیلے تو وہاں پہ نہیں رہ رہے, وہ ایک اپارٹمنٹ کی بلڈنگ ہے, اور صرف وہاں پہ ایک بلڈنگ نہیں, وہاں پہ کئی بلڈنگس ہیں اپارٹمنٹس کی, اور وہاں پہ ظاہر بڑے لوگ پیسفل لوگ ہیں جو رہتے ہیں. اور یورپ اور برطانیہ جیسے ملکوں کے اندر لوگ کسی دوسرے آدمی کو ڈسٹرب نہیں کرتے. ایک بار میں ایڈنبرا گیا تھا اور وہاں پہ ہمارے ایک پاکستانی دوست ہیں, انہوں نے مجھے اپنے کھانے پہ بلایا ہوا تھا. میں جب ان کے گھر گیا تو وہ گھر جو ہوتا ہے نا ایک کمپاؤنڈ کے اندر ہے, جیسے ٹاؤن ہومز ہوتے ہیں نا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے گیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے. تو وہاں پہ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگس بھی تھی, ساتھ کو گھر بھی تھے, اٹیچڈ اور سیمی اٹیچڈ قسم کے گھر تھے. ٹھیک ہے. تو میں ان کے کھانا کھانے کے بعد باہر نکلا تو ظاہر واپسی کے لیے میں جانا تھا. تو ہماری عادت ہے کہ واپسی کے لیے بھی جب باہر جاتے ہیں تو باہر گیٹ پہ کھڑے ہو کے بھی 2-4 منٹ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی میں ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا, میں ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا, وہ میرا شکریہ ادا کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی بڑی عزت افزائی کی آپ نے. میں نے کہا جی آپ نے بڑی عزت افزائی کی.
مین وائل تھوڑے سے فاصلے سے نا ایک کھڑکی کھلی اور وہاں ایک گورا جو تھا اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی اور وہ آدھا دھڑ باہر نکال کے اس نے جو ہماری ماں بہن ایک کی اس نے کہا کہ میں نے صبح دفتر جانا ہے, میرے سونے کا ٹائم ہے اور تم لوگ جو ہے باہر نکل کے یہاں پہ گفتگو کر رہے ہو اور تمہیں دوسرے لوگوں کا آرام کا خیال ہی نہیں. بس یہ سننے کی دیر تھی, وہ جو میرا میزبان تھا وہ دوڑ کے اندر گھس گیا اور اس نے میرے ساتھ مجھے فارملی یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی صاحب اللہ حافظ, کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ ابھی کھڑکی کھول کے کہہ رہا ہے تھوڑی دیر بعد اس نے پولیس کو بلا لینا ہے اور پولیس نے آ کے مجھ کو گرفتار کر لینا ہے کہ جناب تم لوگ شور کرتے ہو رات کے وقت جس کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک روایت ہے کہ جو اپارٹمنٹ کی بلڈنگز ہے رات کے وقت کوئی شخص کموڈ نہیں چلا سکتا اپنا, وہ بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کموڈ فلیش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آواز آتی ہے اور ظاہر نیچے پائپس ہوتے ہیں تو اس سے لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. تو رات کے وقت اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر کوئی آدمی فلش نہیں کر سکتا, جو کرے گا اس کو جرمانہ ہو جائے گا, پولیس پکڑ لے گی اس کو. پھر سوئٹزرلینڈ شاید دنیا کے ان چند ملکوں کے اندر ہے کہ جس کے اندر رات کے وقت کوئی فلائٹ نہ وہاں سے اڑتی ہے اور نہ وہاں پہ اترتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. تو سوئٹزرلینڈ جو بھی فلائٹس جائیں گی صبح کے وقت جائیں گی یا شام 8 بجے سے پہلے جائیں گی, اس کے وقت مکمل طور پہ ان کے ایئرپورٹس بند ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ لوگ نا اپنے پیس کا بہت خیال رکھتے ہیں, اپنی نیند کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور ایک انوائرمنٹ پیسفل انوائرمنٹ پہ رہنا چاہتے ہیں. یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا گھر ہے جہاں پہ, وہ بڑا پرائم ایریا ہے لندن کا, بڑا مہنگا ایریا ہے اور وہاں پہ پچھلے 2-2.5 سال سے یہ احتجاج چلا آ رہا ہے اور یہ احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی. تو اس سے پاکستانیوں کی امیج بہت خراب ہو گیا, بلکہ اب تو لوگوں نے ایسے علاقوں میں رہنا بند کر دیا جہاں پہ کوئی نہ کوئی پاکستانی فیملی رہتی ہے. ان سب کا یہ خیال ہے کہ بڑے نوائسی ہیں اور یہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں. تو وہ جو پاکستانیوں کا پہلے ہی بہت امیج خراب تھا برطانیہ کے اندر کہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں, یہ فراڈ بہت کرتے ہیں, یہ سست بہت ہیں, یہ لوگوں کو کریڈٹ کارڈ بہت چوری کرتے ہیں, یہ اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتے, یہ غلط جگہ سے سڑک پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا نہیں. اس کے اندر اب یہ بھی آ گیا کہ بدتمیز بھی بہت زیادہ ہے, یہ شور شرابہ بھی بہت کرتے ہیں. تو انہوں نے پاکستانیوں کا امیج جو پہلے تھوڑا ہی خراب تھا اس کو مکمل طور پہ برباد کر دیا. اب تو لوگ پاکستانیوں کو دیکھ کے نفرت سے ان کی طرف منہ موڑ لیتے ہیں ان کی طرف دیکھ کے. تو یہ یہاں تک پاکستان تحریک انصاف لے آئی. اور اب برطانیہ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے لاز چینج ہو رہے ہیں, اب انہوں نے ٹائٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو روز کا بکواس ہے اسے بند کرنا چاہیے. تو اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو ہائی کمشنر ہے ان کے اعتراض کے اوپر اب باقاعدہ نوٹس لینا شروع ہو گئے ہیں. پہلے جو قاضی فائز صاحب کا انسیڈنٹ ہوا تو اس پہ باقاعدہ نوٹس جاری ہوئے. پھر یہ خواجہ آصف صاحب کا جو تھا اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اس بندے کو ٹریک کر لیا ہے اور اب اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی ہے پولیس کہ تم نے یہ کیوں کیا, اور اس کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کہیں ذہنی طور پہ خراب تو بیمار تو نہیں ہے کہیں. اس لیول تک چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں برطانیہ بھی ری وزٹ کرے گا ان چیزوں کے اوپر کہ یہ جو بکواس چل رہا ہے اس کو الٹیمیٹلی ختم ہونا چاہیے. تو وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس ہیں, سو کالڈ ہیومن رائٹس ہیں, ان کا فائدہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف یورپ کے اندر اٹھا رہی ہے. اب تو پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی جواب دینا شروع کر دیا. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی گالی گلوچ ہو رہی تھی اور جواب کے اندر وہاں سے بھی گالی گلوچ ہو رہی تھی, خواتین کے لیے ہو رہی تھی, جو افسوسناک صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس سائڈ پہ پاگل پن ہے تو دوسری سائڈ پہ بھی پاگل پن آ گیا. دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں, دونوں برابر ہو گئے. ٹھیک ہے, تو مفتی عبدالمجید صاحب آپ کو ڈیٹیل سے آپ کا آنسر ملا. اب اگلا سوال جی, اعظم کیسر صاحب پوچھتے ہیں, چوہر صاحب وہ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن اگر منصفانہ ہوتے تو پی ٹی آئی آج کہاں سٹینڈ؟ پاکستان تحریک انصاف 2018 کے الیکشن ہار جاتی اور میاں نواز شریف کی حکومت دوبارہ بن جاتی. یہ بات درست ہے کیونکہ اس وقت اکانومی سٹیبل کر لی تھی, سی پیک آ گیا تھا, کچھ انہوں نے چائنا سے کوئی $53 بلین کی یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی لے لی تھی اور جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہو گئے ہوئے تھے. جو پاکستان کا جی ڈی پی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو گیا تھا اور 5.8 کے قریب تو ہماری گروتھ ریٹ تھا اس وقت, اگر آپ کو یاد ہو. تو بہت ساری چیزیں بڑی پازیٹیو تھیں اور اگر اس وقت دھرنے نہ دیے جاتے, جنرل فیض حمید صاحب کا جادو نہ چلتا, جنرل باجوہ صاحب اسے باقاعدہ ڈیزائن نہ کرتے, کوئی ایفرٹ نہ کرتے اس کے لیے عمران خان صاحب کے لیے, یا ان سب کی آنکھوں کے اوپر پٹی نہ بندھی ہوتی, تو عمران خان صاحب نے نہیں جیتنا. تو عمران خان صاحب کو جتوایا گیا تھا اس وقت, یہ بات درست ہے. پھر بھی کثر رہ گئی, پھر بھی ان کی پارٹی نے اتنے ووٹ حاصل نہیں کیے یا ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں تھیں کہ وہ اکیلے گورنمنٹ بنا سکتے, تو پھر دوسری پارٹیوں کو ملا کے ان کی گورنمنٹ بنائی گئی تھی. یہ ایک حقیقت ہے جسے ہم ماننا پڑے گا. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ فیوچر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا؟ 2018 میں تو یہ ہار جاتے اور نون لیگ گورنمنٹ بنا لیتی, لیکن یہ جو 2024 ہے نا اس کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے جیت کے آ جانا تھا. عمران خان صاحب نے باقاعدہ
بہت بڑی تعداد میں بلکہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آ جانا. تو اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے اگر یہ اس وقت نہ ہوتے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرگل جاری رہنی تھی اور عمران خان صاحب نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا. اور اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس وقت تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے جیب کے اندر عثمان بزدار بھی ہے, محمود خان بھی ہے, یا زلفی بخاری صاحب بھی ہیں, اور شہزاد اکبر جیسا ہیرا بھی ہے ان کے پاس ہے. تو یہ سب چیزوں کا ان کو ابھی تک مغالطہ ہی رہتا. ٹھیک ہے. اور اس مغالطے کے اندر میرا خیال ہے ہو سکتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب آگے ہوتے تو وہ بھی سپورٹ کرتے عمران خان صاحب کو, یا میاں نواز شریف کا دور ہوتا تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دینی تھی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ایکسٹینشن کے خلاف تھے. تو اس زمانے میں کوئی اور جنرل آ چکے ہوتے اور وہ بھی عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہوتے, اور اس وقت 2024 میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے, یقین کریں آپ. لیکن 2018 میں جیسے ان کو جتوایا گیا اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہوا کہ پارٹی ایکسپوز ہو گئی, اس کے بعد ان کا فیوچر مارا جاتا رہا مسلسل. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب 2018 کے الیکشن کی کنٹینیوٹی اگر رہتی اور بیٹر پرفارمنس ہوتی, نون لیگ کی جو بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی, تو تب بھی پی ٹی آئی بھاری رہتی ہے. تب بھی پی ٹی آئی بھاری رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم بڑی جلدی اکتا جاتی ہے, تھک جاتی ہے. میاں نواز شریف کے خلاف ہو جانا تھا لوگوں نے کہ دوسری مرتبہ یہ پرائم منسٹر بن گئے ہوئے ہیں. اور دوسرا, میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آتے تو ان کی گردن میں واقعی سری آ جاتا, تکبر آ جاتا ان کے اندر. ٹھیک ہے. تو تکبر انہیں مزید ڈیمیج کرتا, انہوں نے مزید چھیڑ چھاڑ کر لینی تھی اداروں کے ساتھ, اور اس چھیڑ چھاڑ نے بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی گڑبڑ پیدا کر لینی تھی. اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہونا تھا, ایک ہی ویپن ہونا تھا, اس کا نام عمران خان ہونا تھا. تو انہوں نے بہرحال عمران خان صاحب کو فل سپورٹ دے کے 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب اس وقت بیٹھے ہوتے اور کڑاکے نکال رہے ہوتے سب کے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال جی, نیکسٹ کویشچن ہے سردار سنگھ صاحب نے کیا ہے جی عمر کوٹ سے کویشچن. وہ کہتے ہیں جی مراد سعید صاحب کیا سسٹم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں؟ 9 مئی میں انوالو ہونے کے باوجود ابھی تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ بس یہ واقعی یہ بات بڑی مسٹری ہے کہ مراد سعید صاحب یا تو واقعی سمارٹ ہیں ان سے, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. وہ کوئی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ہے اس کے اوپر کھیلتے ہیں. جو ہی تھوڑا سا یہاں پہ معاملہ خراب ہوتا ہے تو دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں, اور جب وہاں پہ کچھ معاملہ پکڑا جانے کا امکان پیدا ہوتا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں. تو بارڈر کے اوپر ہی کھیل رہے ہیں, اور کئی جگہوں سے انہوں نے جب میسج وغیرہ کیے تو وہ افغانی سم کے اوپر کیے انہوں نے. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس افغانی سمس بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ پاکستانی سمس بھی ہیں. اور اب تو کے پی کے اندر گورنمنٹ آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو اب گورنمنٹ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان کو. بلکہ پچھلے دنوں یہ بھی اطلاع آئی تھی کہ وہ شاید گنڈا پور صاحب کے پاس ہیں, گنڈا پور صاحب نے انہیں اپنی سیف ہیمن میں کہیں رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی تھا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ کسی جگہ سوات کے اندر بھی ایک نظر آئے تھے ایک جگہ پہ, اور جب وہاں پہ ایجنسیز پہنچی تو وہاں سے وہ فرار ہو کے افغانستان چلے گئے تھے. تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سمارٹ آدمی ہے, اور وہ اتنے زیادہ سمارٹ ہیں کہ چاہیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جب ان کی گورنمنٹ آئے تو انہیں ڈی جے ایس آئی لگا دیں, کیونکہ وہ واقعی پکڑے نہیں جاتے. جس کو کہا جاتا ہے نا ڈان کے پیچھے 12 ملکوں کی فوج پولیس دوڑ رہی ہے اور وہ گرفتار نہیں ہو رہا, تو میرا سپر ڈان ہے یہ. سر 12 ضلعوں کی پولیس بھاگ رہی ہے. 12 نہیں, 12 ممالک کے, اور 12 ضلعوں کی جو ہے نا وہ گنڈا پور صاحب کے, یہ ان سے بڑے ہیں. جی نیکسٹ کویشچن ہمارا ابراہیم سعید صاحب نے سوال کیا جی. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کیا کچھ بھی کر لے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی؟ ہاں ہو سکتی ہے, کیونکہ دیکھیں پبلک ان کے پاس ہے, عوام ان کے ساتھ ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ بھی کر لیتے ہیں, اور ان کی تقریر بور نہیں ہوتی. باقی جو ساری تقریریں بور بہت ہوتی ہیں, ان کے اندر ایسے ایسے بھاری بھرکم قسم کے شعر ہوتے ہیں جن کو کسی کو سمجھ نہیں آتی, اور وہ شعر بھی اتنی مرتبہ انہوں نے سنائے ہوتے ہیں کہ لوگ نہ تنگ آ گئے ہوں. یقین کریں میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کی گفتگو بڑی بور ہوتی ہے, اور وہ تانا بھی ایسے دیتے ہیں جیسے بندے کی تعریف کر رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی تقریر بڑی بور ہوتی ہے. آصف علی زرداری صاحب تو اب تقریر ہی نہیں کرتے, وہ میرا خیال ہے صحت ان کی خراب ہوگی. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ظاہر اردو ان کی اچھی نہیں ہے, وہ زور بہت لگاتے ہیں لیکن وہ بات نہیں بنتی. عمران خان صاحب کے اندر یہ آرٹ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں اور پوری کنوکشن کے ساتھ بولتے ہیں, اور ہر 15 منٹ بعد ان کا موقف مختلف ہوتا ہے لیکن وہ لگے ہوتے ہیں, تو وہ کنیکٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کے اندر پذیرائی ہے, عوام کے ساتھ وہ کنیکٹ کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آج بھی ان کی بڑی پریزنس ہے, اور وہ ڈائسپورا جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ پاکستانی ہیں وہ بھی ان کو ہیرو سمجھتے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ $1 بلین بھی دے سکتے ہیں پاکستان کو, بہت کچھ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بس عمران خان صاحب کی ایک غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو ٹھڈا مار دیا جس کو آج تک کوئی مار نہیں سکا, اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت ہے, اس کے بغیر آپ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری, بلکہ سیکنڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ کنٹری کے اندر بھی نہیں کر سکتی. یہ دیکھیے ٹرمپ آ رہا ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ مت مار کے رکھ دے گی ان کے, امریکن اسٹیبلشمنٹ, یہ فل عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں.
پہلی مرتبہ ہے امریکہ کے اندر کہ کانگریس کے اندر بھی اکثریت ریپبلکن کی، سینٹ کے اندر بھی ہے، گورنمنٹ بھی ان کی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ مت مار کے رکھتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ کے آپ نہیں چل سکتے. پاسداران ہے نا ایران کے اندر، آپ ان کے ساتھ بگاڑ کے ذرا گورنمنٹ کر کے دکھا دیں. تو اسٹیبلشمنٹ بڑی تگڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو ساتھ چلنا ہوتا ہے لے کے. تو عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ بگاڑ لی. تو عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر بڑا زبردست ہو سکتا ہے اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ دے لے کے معاملات اپنے سیٹل کر لیں. تو ایک ہی طریقہ ہے، اگر یہ معاملات سیٹل کر لیتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کا فیوچر بڑا ہی برائٹ ہے. لیکن اگر وہ سیٹلمنٹ نہیں کرتے تو پھر جو مرضی کریں، پورا پاکستان باہر نکالیں بے شک. اور میں کہنا نہیں چاہتا پاکستان کو جتنا چاہے نقصان پہنچا دیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کی بات نہیں مانے گی. دیکھیں ایک حقیقت ہے بڑی بری حقیقت، اور اس حقیقت کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیں 1971 میں اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تڑوا لیا تھا، لیکن مجیب الرحمان کے سامنے بورڈ ہونی ہوئے تھے. مجیب الرحمان کو تسلیم نہیں کیا تھا نا، جب ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے. پھر اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کو پھانسی دے دی، بہت بڑی قربانی دے دی انہوں نے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹتی ہوتی، کیونکہ یا وہ سرنڈر کرتی ہے یا پھر وہ کامیاب ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، اور عمران خان صاحب کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ان کو سرنڈر پہ مجبور کر سکیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن جی. یہ اکاؤنٹ کا نام ہے معصوم، لیکن سوال انہوں نے بالکل بھی معصوم نہیں کیا. وہ کہتا ہے جی کے پی میں گورنر راج کیوں نہیں لگا دیتی گورنمنٹ؟ دیکھیں گورنر راج لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو شہادت کا رتبہ دے دیں، کیونکہ گنڈا پور صاحب اور وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کرپشن کی انتہا کر دی ہوئی ہے. بڑی بڑی سٹوریز ہیں وہاں پہ، اور خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ سٹوریز دے رہے ہیں. عمران خان صاحب تک پہنچے ہیں سٹوریز، اور جن وزیروں نے جا کے شکایت کی انہیں کو فارغ کر دیا بعد میں گنڈا پور صاحب نے. تو اب گنڈا پور صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اچیو کرنا تھا کر لیا ہوا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جی ایک شہادت کا اعلان ہو اور وہاں پہ گورنر راج لگ جائے. اگر گورنر راج وہاں پہ لگ گیا تو پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی، وہاں سے لوگ بڑے نکلیں گے اور وہ مت مار کے رکھ دیں گے صوبے کی بھی، اور اس کے بعد وہ وفاق کی طرف بھی آ جائیں گے. اور اس چیز کا ادراک اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے اور ساتھ ساتھ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہے. لہٰذا نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں گورنر راج لگانا چاہتی ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون لگانا چاہتی ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ لگانا چاہتی. وہ ان کو شہادت کا رتبہ نہیں دینا چاہتی، کیونکہ اگر وہ شہادت کا رتبہ پا گئے تو پھر واقعی جینولی ان کی جو تحریک ہے اس کے اندر جان آ جائے گی. تو یہ نہیں چاہتے کہ جانور قسم کی تحریک کے اندر جان آئے. اس طرح آرٹیفیشل آتی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور صرف ایک آدمی ہے پورے سسٹم کے اندر جو وہاں پہ گورنر راج لگانا چاہتا ہے، جو بار بار کہہ رہا ہے کہ لگائیں، اور قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں ہمیں بڑا فائدہ ہے. اگر ہمارا گورنر راج لگ گیا تو اس سے عمران خان صاحب مکمل طور پہ فارغ ہو جائیں گے اور یہ صوبہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. اور اس کا نام فیصل کریم کنڈی ہے، گورنر. گورنر صاحب جو ہیں وہ صرف گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. نہ آصف علی زرداری، نہ بلاول بھٹو، نہ میاں شہباز شریف، نواز شریف بالکل نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بالکل نہیں. وہ چاہتے ہیں اگر گورنر ہمارا ہو جائے تو پھر گورنر راج لگائیں. ویسے گورنر راج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی بالکل نہیں. صرف فیصل کریم کنڈی صاحب چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں چاہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک. ویسے ان کا اپنا راج ہوگا اسی لیے چاہتے ہیں. اچھا نیکسٹ کوشچن جی. اب جی بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، محمد امتیاز صاحب پوچھ رہے ہیں جی. چوہدری صاحب وہ پوچھتے ہیں کیا احتجاج میں عمران خان صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کے بچے شریک ہوں گے؟ بالکل ہی نہیں ہوں گے. بشرا بی بی کے بچے بھی نہیں شامل ہوں گے. آپ دیکھ لیں بشرا بی بی کے تو بچے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ اگر اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے تو اپنے 5 بچوں کو تکلیف دیں. وہ آئیں، آ کے انہیں چاہیے کہ کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے پاکستان کے انقلاب کے اندر اپنا خون ڈالیں یا اپنا پسینہ بہائیں. کچھ نہیں تو چلیں ایک آدھ دن ہی دے دیں. تو بشرا بی بی کے بچے نہیں آئیں گے. عمران خان صاحب کے بچے تو بالکل نہیں آئیں گے. وہ برطانوی بچے ہیں، پاکستانی ہیں ہی نہیں. صرف ان کے والد پاکستانی ہیں، ان کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے پاکستان کی، نہ کوئی پاکستان کا کارڈ ہے. بلکہ جتنا عرصہ پرائم منسٹر رہے عمران خان صاحب، ایک بار بھی اپنے بچوں سے ملنے کے لیے انگلینڈ نہیں گئے. تو بچے بس صرف اس وقت آئے تھے جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی، پر اس کے علاوہ تو وہ پاکستان بھی تشریف نہیں لائے بچے. اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے بچے بھی محفوظ ہیں، باقی بہنوں کے بھی بچے محفوظ ہیں. صرف ایک بہن ہے، ان کا بچہ جو ہے بیچارہ احسان نیازی، وہ جیل کے اندر ہے. اور وہ میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہوئی حفیظ نیازی کے ساتھ بھی. ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے چکر میں آ کے اس بچے نے بڑا دکھ برداشت کیا، اور اس کو اندازہ بھی ہو گیا تھا بعد میں کہ یہ میں نے کیا حماقت کر دی، میں کس پاگل پن کا شکار ہو گیا. لیکن اب تو بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے. تو یہ انقلاب ہے پاکستانیوں کے لیے، یہ انقلاب علیمہ خان صاحبہ کے لیے، بشرا بی بی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے. تو قربانی تو پھر پاکستانیوں نے دینی ہے. وہ بڑا مشہور ہے نا واقعہ کہ ایک دن ایک شیر نے سب بکریوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب آپ کو دوبارہ قربانی دینی پڑے گی کیونکہ جنگل کے اوپر بڑا برا وقت آ گیا. تو بکریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا حکم بجا، لیکن کچھ قربانی تو آپ کو بھی دینی چاہیے، ایک آدھ بار آپ بھی قربانی دیں. تو شیر نے کہا میری قربانی ہو ہی نہیں سکتی، میں حرام جانور ہوں، میں تو حلال ہی نہیں ہوں.
قربانی تو حلال جانوروں کی ہوتی ہے. ٹھیک. تو عوام جو ہے یہ حلال جانور ہے, قربانی اسی نے دینے ہیں, باقی سب نے قربانی دینی. شیر ہیں, یہ ٹائیگر ہیں, تو ٹائیگر کی قربانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ وہ ان کی ہو سکتی, نہ ان کے بچوں کی ہو سکتی. تو بچے تو کسی کے نہیں آئیں گے. یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے بچے انقلاب لانے کے لیے نہیں آئے تھے, یا پھر آصف علی زرداری صاحب اپنے بچوں کو پوری طرح لے کر نہیں آئے تھے. اور بس ایک ہی وقت آیا جب بلاول بھٹو صاحب چیئرمین بنے اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو آؤں گا. زبردستی, زور زبردستی وہ آ گئے, جبکہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے بچے دبئی میں رکھے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہی ہوگا, انقلاب سے تھوڑا بہت دور. تو عمران خان صاحب بڑے سمجھدار آدمی, بچوں کو تکلیف بالکل نہیں دیں گے. یہاں آئیں گے دھوپ لگے گی, یہاں پہ سردی لگے گی, یہاں آئیں گے آنسو گیس برداشت کرنی پڑے گی. بڑی زیادتی بچوں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. جب قوم کے بچے موجود ہیں اس سارے کاموں کے لیے, تو آپ اپنے بچوں کو کیوں جھونکتے ہیں اس عذاب میں؟ حلال جانور موجود ہے برطانیہ کے اندر بیٹھے وہ بچے, ٹھیک ہے. علیمہ خان صاحبہ کے بچے بھی جاب شاپ کریں, کام کریں, بزنس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے نا, ان سب کو کرنا چاہیے یہ کام. جب ہیں قوم کے بچے تو کیوں ان کے بچوں کو تکلیف ہوتا ہے؟ ٹھیک. محمد امتیاز صاحب, جواب آپ کو مل گیا کہ غریب کا بچہ ہوگا اور کسی کے بچے نہیں ہوں گے. اب چلتے ہیں جی آگے. آخری کوشچن جاوید چوہدری صاحب ہمارے پاس ہے. نجیب خان صاحب پوچھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی شاہ محمود قریشی کا کیا بنا؟ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے مظلوم آدمی ہیں ویسے, آنیسٹلی میں آپ کو صحیح بتاؤں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی قربانی دی عمران خان صاحب کے لیے. وہ جیل کے اندر ہیں لیکن پارٹی ان کے اوپر یقین نہیں کرتے. مجال ہے کبھی عمران خان صاحب نے ان کا نام لیا ہو, یا پارٹی کے کسی شخص نے, ڈپٹی چیئرمین ہیں ان کے, کسی ایک شخص کا مجھے بتائیں کہ جس نے ڈپٹی چیئرمین سے کبھی کنسلٹ کیا ہو, جا کے اس سے ملاقات کی ہو, اس کو چھڑانے کی کوشش کی ہو, ان کی حوصلہ افزائی کی ہو, کسی نے ان کو کھانا دیا ہو, کسی نے کمبل بھیجا ہو, کسی نے ان کو کپڑے دیے ہوں, کسی نے ان کو ڈرائی فروٹ پہنچا دیا ہو, یا کسی نے ان کو یہ کہہ دیا ہو کہ جی آپ کا مشقتی گوشت بناتا ہے لیکن گوشت ہم آپ کو دیں گے بڑا اچھا صاف ستھرا سا. کسی نے نہیں کیا. اور الٹا جو ہے ان کا بیٹا جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ اعتراض کرنا شروع کر گئے کہ یہ جی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں. بیٹے کو نوٹس جاری کر دیا گیا کہ آپ جناب بتائیں, بیٹی کو بھی نوٹس جاری کر دیا. اکیلی بیٹی ان کی شاہ محمود قریشی کی جاتی ہے جیل میں, کوٹ لکھپت جیل میں, ان سے ملاقات کر کے آتی ہے اور بس, اور ان کی خبر بھی نہیں چلتی. نہ پاکستان تحریک انصاف کے پیجز پہ چلتی ہیں, نہ ان کے یوٹیوب پر ان کی آواز اٹھاتے ہیں. تو مجھے بڑا شاہ صاحب کے اوپر ترس آ رہا ہے. جینون پولیٹیکل ورکر ہیں, بڑی انہوں نے قربانی دی ہے عمران خان صاحب کے لیے, لیکن ان قربانیوں کا کوئی صلہ نہیں ہے. جس دن شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو گئے, عمران خان صاحب نے اپنے دروازے بند کر دینے ہیں, کیونکہ جو بھی بندہ رہا ہو کے آتا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ جاسوس ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے آیا ہے. اور وہاں پہ وفاداری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلسل جوتے کھائیں آپ. جس دن ایک دن آپ کو جوتے نہیں پڑیں گے, اس دن یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی سیٹلمنٹ ہوگی, آپ کی ڈیل ہوگی. ٹھیک. تو دیکھیں پرویز الہی صاحب کر کے نا, عمران خان صاحب مڑ کے نہیں پوچھا ان کو, صدر ہیں ابھی تک وہ, ان کو مجال ہے جو پارٹی کے کوئی لوگ ان کے پاس گئے ہوں. تو جو یہاں پہ باعزت بری ہو جاتا ہے, یہ گھر پہ چلا جاتا ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. سب نے جب تک ضلالت کے آخری مرحلے سے نہیں گزرتے پارٹی ان کو تسلیم نہیں کرتی. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا, میرا نہیں خیال کہ اس پارٹی کے اندر ان کا کوئی فیوچر ہے. آپ یقین کریں جس دن وہ رہا ہوں گے وہ رہا ہو جائیں گے, بس فارغ ہو جائیں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک مرتبہ دل برداشتہ ہو جائیں گے پارٹی سے, سیاست سے, اور کسی وقت بھی وہ اعلان کریں گے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں اور میں واپس جا رہا ہوں, میں وہاں پہ کتابیں پڑھوں گا, ملتان میں کتابیں لکھوں گا, اور جا کے انٹرویو دیا کروں گا, اور انٹرنیشنل فورم پہ جا کے لیکچر دیا کروں گا. شاہ صاحب جو ہے کسی وقت بھی اعلان کر کے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا اسپیشل ویلاگ دیکھا. آج ہم نے جواب دیا اعظم کیسر صاحب کا, سردار سنگھ صاحب کا, ابراہیم سعید صاحب کا, معصوم صاحب کا, محمد امتیاز صاحب کا سوال تھا, مفتی عبد المجید صاحب کا سوال تھا, اور نجیب خان صاحب کا سوال تھا. بہت اچھے سوالات تھے. اسی طرح سے کوشچن کرتے رہیے. ہماری کوشش ہوگی ہر ہفتے 1 یا 2 ایپیسوڈز آپ کو اس طرح کے پیش کیے جائیں کہ جس میں آپ کے سوالوں کے آپ کو جواب دیے جائیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.